آپ کے جو فالوورز ہیں ظاہر ہے آپ بھی اسٹوڈنٹس، میں فالوور نہیں کہتا، اسٹوڈنٹس کہہ لیں، اکیڈمی میں بھی اور فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. یہ بتا دیں کہ کس سیاسی جماعت کو موجودہ حال میں سپورٹ کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا رائٹ ہے، آپ جس مرضی جماعت کو سپورٹ کریں. کرائٹیریا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اگر کسی ایک جماعت کا نام لوں گا نا تو دوسری جماعت کے لوگ اس کی ہزاروں خرابیاں بتائیں گے جو جینون بھی ہوں گی. تو میں کیوں اپنے گاٹے فٹ کروں کسی جماعت کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو جماعت آج کے دور میں آپ کو یہ کہہ رہی ہے نا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جوڈیشری اپنی حدوں کو کراس نہ کرے، فوج اپنی حدوں سے باہر نہ نکلے، پالیٹکس میں کوئی رول ادا نہ کرے، پرائم منسٹر اپنا کام کرے، سول سوسائٹی اپنا کام کرے، اور آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے سب لوگ چلیں اور اسے سپیریئر مانیں. جس طرح ہم دین میں کہتے ہیں کہ سپیریئر قرآن و سنت ہے، تو کسی ملک میں ہمارا عہد ہے کہ ہمیں جو یہاں کا شناختی کارڈ ملا ہے وہ اس لیے کہ میں پاکستان کے آئین کے ساتھ وفادار ہوں. ہمارے فوجی جب حلف اٹھاتے ہیں نا کاکول میں 1.5 لائن کا حلف ہے، پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور آئین کا وفادار رہوں گا. اور دونوں باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے وہ ڈکٹیٹرز جو پاکستان کی نظریاتی حفاظتیں کرتے ہوئے کود پڑتے ہیں. دو باتیں ہیں انہی کے خلاف چلتے ہیں. عام فوج کی بات ہم نہیں کر رہے، وہ تو بیچارے حکم کے پابند ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہماری فوج بھی کہہ رہی ہے کہ توبہ ساٹھی. میں وہ پرسوں ڈی جی اے ایس پی آر کو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مارشل لا کا. حالانکہ پہلے کے جو فوجی جرنیل تھے وہ دھمکی یہ لگاتے تھے، سٹارٹ اسے کرتے تھے کہ مارشل لا لا دیں گے. تو میں نے کہا دیکھیں کتنے سافٹ ویئر ان کے صحیح ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیں دھمکی لگاتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ملک قانون اور جمہوریت کے مطابق چلے گا، مارشل اللہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اپنے آپ کو خود دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور اپنے آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ بہت بڑی چینج ہے. تو جو جماعت اگلے الیکشن میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرے، ٹرو، یہ آپ نے اب خود جج کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ جب نکلتا ہے تو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، اور کچھ عرصے بعد وہ خود ہی اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے. دوسرا بندہ نکلتا ہے تو کہتا ہے جی فوج کا کیا کام ہے، لیکن پھر وہ خود بتاتا ہے کہ میں فوج کو استعمال کرتا تھا اپنے کام کے لیے، ایجنسیز کو استعمال کرتا تھا، میری تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، یہ تو سب کچھ آرمی چیف کرتا تھا. تو اب ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ جب تم آؤ گے پھر وہی کام نہ کرنا شروع کر دو. تو یہ آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے. یہ عوام کا کام ہے کہ ویسے میں آپ کو بتاؤں اگلے الیکشن میں سب نے کہنا ہے ووٹ کو عزت دو اور سب سے آگے ہوں گے عمران خان صاحب، لیکن پریکٹیکلی ان کے ماننے والوں کا کام ہے کہ ان سے حلف لیں، کعبے کی چھت پہ کھڑا کریں، انہیں بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا کریں کہ اگر تم نے غداری کی تو سب سے پہلے تمہارے خلاف دھرنا ہم لوگ دیں گے. تو جو بندہ مخلص ہونا جی اسے ووٹ ڈال دیں. دوسری جانب یہ جو ابھی ریسنٹ آپ کے حالات سامنے ہیں، فوجی تنصیبات پر حملے کرنا، ان کے گھروں میں جا کے یہ چیزیں جو آپ نے میڈیا میں دیکھی ہوں گی، تو کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ استغفر اللہ، کون درست سمجھے گا؟ اس چیز کے بعد یہ جو بیان آیا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور مارشل لا نہیں لگے گا. نہیں، سیاست سے تو پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں. آرمی چیف جو ایکس تھے باجوہ صاحب، ان کی آخری تقریر کیا تھی کہ ہماری فوج سب سے زیادہ قربانیاں دیتی ہے اور گالیاں بھی کھاتی ہے، اس کی وجہ ہم سیاست میں حصہ لیتے ہیں. یہ تو کور کمانڈرز نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اکا دکا کے سوا. فوج کی اب ڈکلیئر پالیسی یہی ہے انٹرنلی کہ اب ہم نے اس طرف نہیں جانا. اور اس کے پیچھے باجوہ صاحب کے دور میں تو یہ تھا کہ ہم نے سامنے آ کے گندا کیوں ہونا ہے، پرائم منسٹر کو سامنے کر کے گندا کیوں نہ کروائیں اور پیچھے رہ کے ہم بادشاہت کریں. ایک یہ ریزن تھی. لیکن اب اس سے بھی آگے بات آ چکی ہے. یہ جو اس وقت سٹنگ آرمی چیف ہے نا عاصم منیر صاحب، یہ ڈیموکریٹک بندے ہیں. باجوہ صاحب کی طرح کے ڈیموکریٹک نہیں ہے، واقعی جینون ڈیموکریٹک بندے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں رول آف لا ہونا چاہیے. لیکن اب کچھ مجبوریاں بھی ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس سے وڈرا کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگے گا. ایک دم تو نہیں ہے سافٹ ویئر کسی کا اپڈیٹ ہوتا، نہ مخالفین کا آپ کر سکتے ہیں. تو اس وقت تو جو کچھ عمران خان صاحب نے پچھلے 1 سال میں کیا ہے فوج کے ساتھ، فوج تو ایک دن اس طرح کی چیز برداشت کرتی تھی کیا پرانی فوج؟ مجھے بتائیں. تو یہ 1.25 سال سے جو عمران خان صاحب کی تقریریں وہ برداشت کر رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر اب سننے کا حوصلہ آ گیا ہے اور وہ کافی حد تک ٹالریٹ کرتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے خلوص سے کام لیا ہے
اور قانوناً بھی غلط کام کیا. شروع میں تو یہ لوگ جھنڈے لہرا رہے تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے اندر اور لوگ گھس گئے تھے. یار ایک بات پہ تو قائم رہے نا, یا تو اس وقت آپ غلط تھے یا آپ غلط ہیں. میرا خیال ہے یہ بالکل غلط ہوا. میرے کل بھی ایک پی ٹی آئی کے جو مین وکیل ہیں ان سے بات ہوئی, جو اب ان بچوں کی ضمانتیں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی جج ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں, ضمانت کیسے دیں. بات تو ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھیں اس رات میرے پہ ایک خاص غم کی کیفیت تھی. میں نے 8-9 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے, بڑوں تک بھی پہنچ چکی ہے, لاکھوں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں. بڑوں کو میں نے ڈائریکٹ بھی بھیجی کہ یار یہ جو بچے تھے نا, ان کی ذہن سازی آپ کے بڑوں نے کی تھی. جو بڑے اب ریٹائر ہو کے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں, خود تو اے پولیٹیکل ہوئے ہیں سو کالڈ, بچے لوگوں کے جا رہے ہیں جیلوں میں. اخلاقاً سب سے پہلے انہیں آپ جیلوں میں پھینکیں, ان کا کورٹ مارشل کریں, اس کے بعد ان بچوں پہ کریں. لیکن یہ بڑا ظلم ہے کہ یہ بچے تو جیل میں سڑ رہے ہیں اور وہ اے سی والے کمروں میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا تھا. تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انہیں بھی آپ ویڈیو میں معافی دلوا کے, ان کے ماں باپ کے ساتھ بٹھا کے کہ ہم آئندہ ایسی حرکت نہ کریں گے, تو ان کے یہ مقدمات خارج کریں. یہ آپ کے اپنے بچے ہیں, اسٹیٹ ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کا کام ہے کہ بچوں سے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو معاف کریں. اور اس میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ فوج سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. یہ کور کمانڈر کا کام نہیں تھا کہ اس طریقے سے وہ خود نکل جاتا اور یہ مواب کے حوالے اپنا گھر کر دیتا. یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. تو یہ ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اور اس کو تو کور کمانڈر کو انہوں نے ہٹا بھی دیا اپنی پوسٹ سے, آپ کو پتہ ہے نا. تو مس ہینڈلنگ تو ان سے بھی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ہوئی ہے. باقی قانوناً یہ جتنے معاملات ہیں نا, میں سمجھتا ہوں قانوناً تو حکومت جسٹیفائی ہے یہ تمام مقدمات بنانے میں. ہم کس منہ سے ان کو کہیں کہ یہ غلط کام نہیں ہوا؟ ہم تو نہیں یہ جھوٹ بول سکتے, غلط کام تو ہوا ہے. صرف ان کے پاس اب چھوٹنے کا راستہ یہ ہے کہ یہ اپنی معافی نامہ ویڈیو میں آ کے کہیں کہ جی ہم جذباتی ہو گئے تھے, یہ ہو گیا. باقی جو نقصان ہونا ہے وہ تو عوام پہلے بھی بھگت رہی ہے. وہ تو سرکار سیاستدانوں نے بھی اتنا قوم کا نقصان کیا ہے, اس کے بعد جوڈیشری نے کتنا قوم کا نقصان کروایا, کتنے بڑے بڑے کیسز پہ انہوں نے اربوں روپیہ لگایا اور 1 روپیہ نہیں نکال سکے. اقامہ نکلا اینڈ پہ, ایمن فیلڈ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں کہانی کرائی تھی نا کہ یہ پاکستان آنا چاہیے. کروڑوں اربوں روپیہ انہوں نے جوڈیشری کا ضائع کروایا, اینڈ پہ ایک اقامہ نکلا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکے. اس طرح فوج بھی آپ کو پتہ ہے جو کچھ معاملات چلتے رہے. تو جب انہوں نے اربوں روپیہ ضائع کیا, عوام نے اگر کر دیا ہے تو یار معاف کر دو. عوام نے بھی تو آپ سارے بڑوں کو معاف ہی کیا ہوا ہے نا, آپ کے بچے ہیں معاف کر دو یار, کیس خارج کرو. میری تو یہ موقف ہے جی. اس سے فساد بڑھے گا. اور خان صاحب کا بھی یہ کام ہے کہ وہ کنڈیم کریں. اب وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تو کنڈیم کر رہے ہیں لیکن ننگی بات نہیں کر رہے. وہ ننگی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ کل کو ان کو جینوئن ضرورت پڑی تو عوام نے نکلنا کوئی نہیں. میرے خیال ہے یہ آپ اس انسیکیورٹی کا شکار نہ ہو. ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, چھوڑ دیں. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہ کریں کہ جنہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں آپ انہیں لیجیٹمائز کر دیں. نہ انہوں نے مسجد نبوی والے واقعے کی مذمت کی اس طریقے سے, ٹھیک ہے, ایک جنیرک سی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو ڈیول ہو جاتی ہے. نہیں, بالکل کہیں کہ جس نے بھی کیا غلط کیا, خواہ میری محبت میں کیا, وہ کہتے ہیں جی یہ چور ہے ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہتے جنہوں نے کیا وہ غلط, حالانکہ انہی چوروں نے ان کو چھڑوایا جا کے. خان صاحب نہیں چھڑوا سکتے تھے محمد سلمان سے, چھڑوایا اسی شہباز شریف نے ان بندوں کو جا کے. تو یہ کام نہ کیا کریں. ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن کیسز تو آپ ہی ہمیں کہتے تھے کیسز کو فیس کریں. اگر آپ خواجہ آصف کو, سعد رفیق کو 2.5 سال کے لیے نیب کے ذریعے اندر کروائیں اور اینڈ پہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ سارے پولیٹیکل کیسز تھے, تو آپ تو بڑے اچھے ہیں کہ یہ آپ کے مخالفین نے وہ 90 دن والا قانون ہی ختم کر دیا, ورنہ 90 دن سے پہلے تو سپریم کورٹ کا باپ بھی آپ کی ضمانت نہیں لے سکتا تھا. تو یہ آپ کے مخالفین نے تو آپ کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے. تو آپ کے ساتھ تو وہ کچھ ہو بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے. آپ تو لوگوں کو درس دیتے تھے نا, تو آپ بھی پھر اس کو برداشت کریں نا. اور میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ جب تک یہ جیل نہیں جائیں گے بڑے لیڈر نہیں بنیں گے. اس کے لیے جیل جانا ضروری ہے. باقی ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں, میں اس تکلیف سے خود گزر رہا ہوں, کیونکہ جب میری بھی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے اتنی سیکیورٹی میرے لیے بھی لگتی ہے پورے شہر کے اندر. میں سمجھ سکتا ہوں کہ میری لائف ونریبل ہوتی ہے اس وقت, مجھ سے زیادہ خان صاحب کی لائف ونریبل ہے. یہ گارنٹی پھر گورنمنٹ کو دینی ہوگی کہ وہ اگر کورٹ میں جائیں تو ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو. وہاں کہیں گے نہیں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی موٹیویٹڈ بندہ آ سکتا ہے. پھر میرے خیال ہے خان صاحب کو کورٹ کی بجائے ویڈیو لنک پہ لینا چاہیے, اور اگر کہتے ہیں جی قانون نہیں ہے تو قانون پاس کر لیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی لائف کو تھریٹ ہے تو وہ گھر بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ کیسز کو فیس کریں, جوڈیشری کے سامنے پیش ہوں. میں اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ واقعی ایک مشکل کام ہے. اور دیکھیں ہمارا بھی کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور پورا ملک بدوائیں دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کون بندہ آ گیا, اس کی وجہ سے روڈز بلاک ہوگی, لوگ گھروں میں لیٹ پہنچ رہے ہیں, اسکول سے بچے نہیں آ رہے. یار کیا ضد ہے جوڈیشری کی, کیا تکلیف ہے کہ جدھر وہ اتنے آف دا وے آرڈرز پاس کرتے ہیں تو ایک آرڈر یہ بھی پاس کریں جس طرح انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ قانون سازی کریں کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے. تو یار پارلیمنٹ کو ایک یہ بھی ریکویسٹ پھینک دو کہ آپ قانون سازی کریں کہ جن لیڈرز کی لائف ولنریبل ہے ان کی ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر ہم جوڈیشری میں کیس چلائیں گے, وہ عدالت میں نہ آئے. کریں نا یہ. اور پھر عمران خان صاحب اگر نہ پیش ہوں ویڈیو پہ تو سب سے پہلے ہم مخالفت کریں گے. اور میں آپ کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے پاس بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا, پیش ہوں گے, بالکل ہوں گے, پھر تو کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا نا. تو یہ جس طریقے سے خان صاحب کو وہ مطلب وہ اوپر بھی کالا ڈبہ پہنا کے اور عجیب سا وہ ایک عجیب, میں سوچتا ہوں یار ہمارے بچے جب دیکھتے ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ پاکستان میں پیش ہو رہا ہے یہ لیڈر ہمارا یا انڈیا میں پیش ہو رہا ہے. لوگ تو ان ویڈیوز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کا کہتا سی وہ دلیر ہونا چاہیے اور خود اس طرح آ رہا ہے. مذاق کیوں اڑانا ہے بھائی؟ سیکیورٹی تو رسول اللہ نے بھی اپنی رکھی ہے, سیکیورٹی رکھنا آپ کا رائٹ ہے. جب آیت نازل ہوئی نا واللہ یعصمک من الناس, آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ لوگوں سے کرے گا, اس دن حضور نے اپنی سیکیورٹی اٹھائی تھی. رسول اللہ کے بعد کسی کو گارنٹی نہیں کہ وہ سیکیورٹی اس کی اللہ کرے گا. وہ آپ نے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو لہٰذا یہ رائٹ ہے آپ کا کہ آپ اپنی سیکیورٹی رکھیں. اگر ریلیجسلی موٹیویٹڈ لوگ توہین مذہب کے نام کے اوپر خان صاحب پہ ایک اٹیک کر چکے ہیں, ان کے مخالفین تو کہتے ہیں جعلی تھا, جو بھی تھا یار ایک چیز ہمیں نظر تو آئی نا, ہوا تو ہے نا, ٹھیک ہے نا, چلیں وہ گولی نہیں لگی, کوئی اور چیز چھرا لگ گیا یا جو کچھ بھی ہے, جو ٹانگ کا پورا مسئلہ ہوا, لیکن بہرحال ایک پبلکلی تو ہم نے دیکھا ہے کہ بندے نے فائر چلایا ہے, گولیاں بھی نکلی ہیں, رخ بھی ادھر تھا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں نا. اس کے بعد اس بندے کا حق ہے کہ وہ بندہ ویڈیو کانفرنسنگ کے اندر آ کے اپنے مقدمات کو لڑے. لائف کو خطرہ تو ہے, یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ بلٹ پروف شیشہ بھی استعمال کریں. گورنمنٹ ان کو سیکیورٹی دے رہی ہے. ایک ایکس پرائم منسٹر آپ کے ملک میں اگر 3 سال کو بندہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے نا تو لائف ٹائم کی سیکیورٹی پھر گورنمنٹ کے ذمہ ہے. تو یہ 3 سال سے زیادہ رہے ہیں تو گورنمنٹ نے دینی ہے. باقی میں بھی اس حق میں ہوں کہ اس طرح کے حالات و واقعات میں خان صاحب کی پیشیاں عدالتوں کی بجائے ویڈیو کانفرنسنگ پہ ہونی چاہیے, اور جلد از جلد پی ٹی آئی واپس آئے جی پارلیمنٹ میں, اس کے اوپر قانون سازی کر لے, اپنے لیڈر کے لیے کر لے, لیکن کوئی قانون سازی کرے, سیدھی سی بات ہے. ورنہ یہ یقین مانیں کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ فساد کھڑا ہوگا ملک کے اندر. اور وہ جو فساد کھڑا ہوگا نا, آج تک ایک بھٹو کے نام کے اوپر پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے, اور اب جو بھٹو کھڑا ہونے لگا ہے نا وہ پٹھانوں میں ہے, اور پٹھان جو ہے نا وہ دشمنی قبر تک نبھاتے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ خطرناک ہوگا. سندھی تو پھر بھی نارمل ہے, لیکن پٹھانوں نے اگر یہ دشمنی نبھائی نا تو بہت خطرناک ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ رسک بالکل نہ لے, یہ گورنمنٹ کے حق میں بہتر ہے, خان صاحب سے زیادہ گورنمنٹ کے حق میں بہتر ہے.